اور مقام رست جسے یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے تمام مقامات میں کہ اس کو ملک المقام کہا جاتا ہے، یعنی تمام مقامات کا سردار اسے۔ اور میرے خیال سے ہر کسی کی اپنی ایک چوائس ہے، لیکن وہ دکھ، غم اور خوبصورتی کے اعتبار سے میرے خیال سے مقام نہاون جو ہے اس سے گسانی نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ پڑھنے کے لیے اس کو گرفت بھی چاہیے، سینے کی قوت بھی چاہیے، اور پورا کا پورا کنٹرول بھی چاہیے اس مقام کو پڑھنے کے لیے۔ زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، اللہ پاک مزید آپ کی آواز میں اور آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمیں بھی، ہم جیسے طلباء کو بھی آپ کا جو علم ہے اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اختتام ہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، میرے خیال میں اب ہمارا سیکنڈ لاسٹ مقام رہ گیا ہے، تو جی قاری صاحب اوور ٹو یو۔ جی بالکل، ماشاء اللہ ہم نے جو ہے صنع بسحرک جی کا جو ہے میرے خیال سے سین تک ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ الحمدللہ۔ جو مجموعہ الفاظ ہے تقریباً را اور کاف کے بعد جو ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آئیے نہایت مختصراً اب ہم چلتے ہیں بڑے ہی اہم مقام کی طرف، جو کہ سحرک کا را ہے، جی جی، اور جس سے مراد مقام رست ہے۔ رست، اور مقام رست جسے یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے تمام مقامات میں کہ اس کو ملک المقام کہا جاتا ہے، ملک المقام، یعنی تمام مقامات کا سردار، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ابو النغم بھی کہا جاتا ہے۔ ابو نغم، تو ماشاء اللہ یعنی واقعی یہ ہے بڑا پڑھنے میں اپنا، پھر وہی بات ہے کہ ہر مقام اپنی خوبصورتی علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے پڑھتے وقت، لیکن بعض مقام پھر ایسے ہیں کہ جو واقعی اپنی امتیازی صفات رکھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بولا کہ بیات جو ہے اس کو چابی کہتے ہیں، اس لیے ام المقام اس کو کہا گیا کہ سارے مقام اس کے بعد دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مرکز المقام سیکا ہو گیا، سیکھا ہو گیا، پھر نہاون جو ہے لطیف مقامات سے، اور میرے خیال سے ہر کسی کی اپنی ایک چوائس ہے، لیکن وہ دکھ، غم اور خوبصورتی کے اعتبار سے میرے خیال سے مقام نہاون جو ہے اس سے گسانی نہیں ہے، بالکل، جس میں انسان پڑھتے ہوئے تھکتا بھی نہیں۔ پھر نہاون میں اذان بھی دی گئی آپ کے، اس کے ساتھ ساتھ عجم میں اذان دی گئی ماشاء اللہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے بیات میں اذان نشید بھی پڑھی جاتی ہیں، جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی رست یہ جو مقام میں بیان کر رہا ہوں اس میں بھی ماشاء اللہ اذان بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ حجاز میں بھی ماشاء اللہ اذان کتنی مشہور ہے، عرب سعودیہ کو دیکھیں ماشاء اللہ تقریباً جو ان کی اذانیں ہیں وہ حجاز کے اوپر ہی ہیں۔ تو اس طرح رست جو ہے یہ بھی بڑا ہی خوبصورت مقام ہے، جو کہ بڑا ہی وقار والا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی ہی قوت اور اس کے ساتھ ساتھ رخامت والا یہ مقام ہے، یعنی بڑی ہی اپنے اندر اس مقام نے قوت کو، وقار کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہی بات ہے کہ پڑھنے کے لیے اس کو گرفت بھی چاہیے، سینے کی قوت بھی چاہیے، اور پورا کا پورا کنٹرول بھی چاہیے اس مقام کو پڑھنے کے لیے، یعنی یہ ایسا مقام ہے۔ بالکل، تو پھر عموماً میں پھر وہ مختصری کروں گا اس بات کو کہ وہی اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں بیان کردہ احکامات ربیہ، جس میں خاص طور پر کبھی اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے اس مقام میں پڑھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات کہ اکثر جنت کا جب ذکر آتا ہے تو وہ بھی اس مقام میں، کیونکہ یہ مقام جب پڑھا جاتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ قوت اس مقام کو پڑھنے میں چاہیے، اور تقریباً یہ مقام پڑھتے ہی جب اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ ایک فلو میں لے کے آئیں گے تو یہ فوراً جو ہے جواب الجواب کو ٹچ کرے گا، مین کہ اس کو پیک چاہیے، آواز کے زور کے ساتھ، سینے کی قوت کے ساتھ اس مقام کو پیک چاہیے۔ تو جب یہ پیک میں جائے گا تو اتنا خوبصورت ہوگا یہ مقام، یہ اپنی خوبصورتی پیک میں جا کے اجاگر کرتا ہے۔ تو پھر جب قرآن ایسی آیاتوں کو تلاوت کرتے ہیں، پھر خاص طور پر پھر وہی بات وعید کا ذکر، یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی پھر نعمتوں کا ذکر، ایسی آیات میں اس مقام کو یعنی پڑھا جاتا ہے، اور وہ آیاتیں جو ہے اپنا حسن پڑھتے وقت بالا کر جاتی ہیں اور سننے والے کے دل پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں۔ بالکل، بالکل، اور پھر فارسی میں بھی جو ہے اگر میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ مقام رست، رست کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا سیدھا رسد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، راست سے بالکل ٹھیک ہے جی، ساتھ تلاوت بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ. تو اس مقام کو یعنی اس طرح جو ہے ہم پڑھیں گے، اس کے لیے بھی فلو چاہیے باقاعدہ. اللہم مزید. ماشاء اللہ قاری صاحب بہت اچھا. پہلے جب ہم تلاوت سنتے تھے تو ہم بس ایسے ہی سنتے تھے. ابھی میں جب سن رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا قاری صاحب پہلے قرار سے سٹارٹ ہوئے ہیں، قرار سے جواب میں گئے ہیں، جواب سے پھر اس کو پیک پہ جواب الجواب میں لے کے گئے ہیں، اور پھر اسی کو واپس جواب سے قرار میں اینڈ کیا قاری صاحب نے. ماشاء اللہ.